بسم الله الرحمن الرحيم. آپ نے پوچھا کہ واقعی کربلا سے پہلے مسلمان یوم عاشورہ کیا عمل کرتے تھے؟ دوسرا آپ نے پوچھا کہ مارکہ کربلا میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی اولادوں نے حصہ کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ واقعی کربلا سے پہلے مسلمان یوم عاشورہ کو ایک برکت والا دن تصور کرتے تھے، اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ بے شمار. مثلا اس میں ایک برکت یہ ہے کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں وہ یوم عاشورہ روزہ رکھتے. ہم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی، اس لیے ہم اس دن کے شکرانے میں روزہ رکھتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تو ہم مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد ہم منائیں. صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو. صحابہ نے بھی روزہ رکھا. کسی جانب سے کسی صحابی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اگر روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھیں تو ان میں مماثلت ہو جائے گی کہ ہم بھی انہی کے مثل روزہ رکھیں؟ حضور نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو. کہا وہ کیسے؟ فرمایا تم 9 محرم کو بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھو. تو یوں یوم عاشورہ صحابہ کرام مناتے تھے. یوم عاشورہ سے متعلق اگر آپ جاننا چاہیں تو محرم کے بیان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں کتاب ہے ما ثبت من السنہ، اس کا آپ مطالعہ فرمائی. دوسرا آپ یہ پوچھا کہ مارکہ کربلا میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی اولادوں نے حصہ کیوں نہیں لیا؟ محترم، یہاں بھی آپ کو ایک سخت غلط فہمی یہ ہے، یہ مارکہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہو کہ میں یزید سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلو کون کون میرے ساتھ چلے گا. اگر یہ ایسا اعلان کر کے جاتے تو پھر تو یہ بات ہوتی کہ کس نے ساتھ دیا اور کس نے ساتھ نہیں دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی دانش میں جب آپ کربلا گئے تو یزید سے جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ تو اس لیے گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور یزید کی بیعت جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو آپ باضابطہ جنگ کی تیاری سے ہرگز نہیں گئے. لہذا جب آپ نے نہ اعلان کیا نہ جنگ کی تیاری سے گئے، اب یہ پوچھنا کہ کس نے ساتھ دیا کس نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کو کوئی معیار کا پیمانہ بنایا جائے کہ جنہوں نے ساتھ دیا وہی ان کے لشکر کے ہمدرد تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ ان کے اس اقدام کو غلط کہتے تھے، یہ پیمانہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے.